سندھ حکومت کا 30 اگست سے 100% ویکسینیشن کروانے والے اسکول کھولنے کا اعلان۔ وزیر تعلیم سندھ کا کہنا ہے کہ طلبہ کے 50% حاضری کے ساتھ اسکول کھولے جائیں گے۔ نجی تعلیمی اداروں میں کام کرنے والوں کی 90% ویکسینیشن ہو گئی۔ بچوں کے والدین کو بھی سرٹیفکیٹ اسکول انتظامیہ کو جمع کروانا ہوگا۔ ملک میں کورونا کی شدت برقرار، 24 گھنٹوں میں کورونا سے مزید 80 افراد جاں بحق، 3772 نئے مریضوں کا اضافہ۔ ملک میں کورونا سے اموات 24,000 ہو گئیں۔ گزشتہ روز 53,881 ٹیسٹ کیے گئے۔ کورونا کے مثبت کیسز کی شرح 7% رہی۔ وزیر اعظم عمران خان کی صوبائی حکومتوں کے اشتراک سے قومی یکساں نصاب تعلیم پر عمل درآمد جلد مکمل کرنے کی ہدایت۔ کہا معاشرتی مسائل کا بہترین حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں ہے۔ حیات مبارکہ سے ماخوذ سنہرے اصول بچوں کو پڑھانے اور سمجھائے جائیں۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت یکساں نصاب تعلیم پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ اجلاس۔ وزیر تعلیم شفقت محمود کی نصاب تعلیم میں شامل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات پر تفصیلی بریفنگ۔ لاہور میں رکشہ ڈرائیور کی مسافر خاتون اور اس کی بیٹی سے مبینہ زیادتی، متاثرہ خاتون کی درخواست پر مقدمہ درج۔ پولیس نے دونوں ملزمان منصب اور عمر کو گرفتار کر لیا۔ ملزمان کے خلاف اجتماعی زیادتی اور دہشت گردی کی دفعات شامل۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا واقعہ کا نوٹس، CCPO لاہور سے رپورٹ طلب۔ کہا متاثرہ ماں بیٹی کو انصاف کی فراہمی میں کوئی کسر اٹھانا رکھی جائے۔ افغانستان کے حالات کی وجہ سے سی پیک اور اہمیت اختیار کر گیا۔ بھارت سی پیک میں کامیابی نہیں چاہتا۔ افغان طالبان نے یقین دلایا کہ افغانستان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال نہیں ہوگی۔ وزیر داخلہ شیخ رشید کی پریس کانفرنس، کہا چمن پر باب دوستی اور تورخم سرحدیں کھلے ہیں۔ افغانستان صورتحال کی وجہ سے شاید مولانا فضل الرحمان کی سیاست بہتر ہو جائے۔ افغانستان سے متعلق فیصلے بند کمروں میں نہیں ہونے چاہیے۔ افغان پالیسی پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں طے کی جائے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کا حکومت سے مطالبہ، کہا پاکستان میں احتساب کا حال سب کے سامنے ہے۔ آج کوئی وزارت نہیں جہاں کرپشن نہ ہو رہی ہو۔ ملک کی تباہی کا جواب کسی نہ کسی کو تو دینا ہی پڑے گا۔ افغانستان میں امن مخالف قوتیں آج بھی متحرک ہیں۔ وہ نہیں چاہتی کہ افغانستان میں امن ہو۔ بھارت پاکستان کو نیچا دکھانے کی سوچ پر کاربند رہا تو خطے کی کوئی خدمت نہیں کرے گا۔ بھارت کو اپنی محدود سوچ ترک کرنا ہوگی۔ افغانستان کی موجودہ صورتحال پر وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا اہم بیان۔ بھارت کے افغانستان سے اچھے تعلقات پر اعتراض نہیں، ہمارا فوکس کسی ایک گروپ پر نہیں ہے۔ وزیر اعظم اور وزراء غلط بیانی سے بدترین کارکردگی کو اچھا بنا کر پیش کرنے کی کوشش میں ہیں۔ ملک میں بری گورننس نہیں بلکہ گورننس ہوئی ہی نہیں۔ رہنما مسلم لیگ نون سعد رفیق کی میڈیا سے گفتگو، کہا حکومت نے سرکاری اداروں کو برباد کر دیا۔ سیاسی مخالفین کو ٹارگٹ کرنے سے تلخی کے سوا کچھ نہیں نکلے گا۔ خواجہ برادران کے خلاف پیراگون اسکینڈل کیس کی سماعت بغیر کارروائی ملتوی۔ مقدم قتل کیس میں ملزم ظاہر جعفر کے والدین ذاکر جعفر اور عصمت آدم جی سمیت 4 ملزمان کی جوڈیشل ریمانڈ میں 6 ستمبر تک توسیع۔ ملزم امجد کی میڈیکل رپورٹ عدالت میں پیش۔ ملزم امجد کے وکیل کی ضمانت کی استدعا۔ دلائل دیے کہ ظاہر جعفر نے امجد پر حملہ کر کے شدید زخمی کیا۔ اگر ثبوت مٹاتے تو امجد کیسے زخمی ہوتا؟ ملزمان کا کردار دوران تفتیش سامنے آئے گا۔ کراچی کے ساحل پر پھنسے بحری جہاز کو 150 میٹر تک گہرے پانی میں کھینچ لیا گیا۔ کل تک مزید 100 میٹر تک کھینچا جائے گا۔ جہاز کے شپنگ ایجنٹ کیپٹن عاصم اقبال کی میڈیا سے گفتگو۔ وزیر اعظم کے مشیر برائے بحری امور محمود مولوی کا کہنا ہے کہ کل 10 بجے آپریشن دوبارہ کیا جائے گا۔ جہاز کے مالک کو KPT سمیت دیگر اداروں کے چارجز ادا کرنے پڑیں گے۔
وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار سے ڈیرہ غازی خان اور دیگر شہروں سے تعلق رکھنے والے وفود کی ملاقات، جہاں وزیر اعلیٰ KPK محمود خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں۔ تو جس طرح عمران خان ملک چلا رہا ہے اور جس طرح ہم ڈیفالٹ ہونے جا رہے تھے، جس طرح اس نے اس ملک کو اٹھایا وہ آپ سب کے سامنے ہے۔ آج الحمدللہ ہم سرپلس میں ہے، ہمارے خسارے ختم ہو چکے ہیں۔ یہ اللہ کے فضل سے اور عمران خان صاحب کی کوشش کی وجہ سے اور ان کی جو نیت ہے ان کی وجہ سے آج پاکستان اوپر جا رہا ہے۔ آپ ہر لحاظ سے دیکھ لیں، آپ پوری دنیا میں دیکھ لیں کہ پاکستان کا گراف کدھر سے کدھر پہنچ چکا ہے۔ اگر آپ کشمیر کی بات دیکھ کریں تو اس کو عمران خان نے جس طرح اٹھایا، اگر آپ اسلام کی بات کریں تو عمران خان صاحب نے جس طرح مذہب کی بات کی UN میں، کوئی اور یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ تو یہ سارا کریڈٹ میرے لیڈر، میرے پرائم منسٹر، میرے چیئرمین، میرے قائد عمران خان کو جاتا ہے۔ اور جس طرح پہلے سے ہم ان کے ساتھ کھڑے ہیں، انشاءاللہ آئندہ بھی سب ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہر میدان میں۔ میں بنیر گیا، میں نے بنیر میں جلسہ کیا، اس میں نے کہا تھا 2013 میں خیبر پختونخوا کپتان کا، پھر 2018 میں فیڈرل گورنمنٹ پنجاب خیبر پختونخوا بشمول بلوچستان کپتان کا، پھر 2019 میں الیکشن ہوئے گلگت بلتستان کے، گلگت بلتستان کپتان کا، پھر 25 جولائی کو 2021 کو الیکشن ہوئے کشمیر میں، کشمیر کپتان کا، اور انشاءاللہ 2023 پورا پاکستان کپتان کا ہوگا انشاءاللہ۔ اور یہ آپ لوگوں کی مدد سے ہوگا۔ ہم اپنے کپتان کے ساتھ کھڑے ہیں، اپنے لیڈر کے ساتھ کھڑے تھے، کھڑے ہیں اور انشاءاللہ کھڑے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور ان چوروں کو یہ تو آلریڈی ضبط ہو چکی ہے۔ ایک ادھر بیٹھا ہوا ہے، چلو یہ آپ کی خوش قسمتی ہے کہ وہ زیادہ بارش اور زیادہ پانی والے ادھر نہیں ہے، یہ آپ کی بڑی خوش قسمتی ہے۔ اور یہ پھر بھی آپ لوگوں کی خوش قسمتی ہے کہ جو اب ہم ادھر پشاور اور چارسدہ میں جو ٹریننگ دینے جا رہے ہیں، چلو وہ لوگ بھی یہاں پر نہیں ہے، یہ بھی آپ کی خوش قسمتی ہے۔ تو ایک لحاظ سے آپ بڑے خوش قسمت لوگ ہیں کہ یہ لوگ آپ کے پاس نہیں ہے۔ ایک ہے جس کی پلیٹلیٹس کم ہو رہی تھی، انشاءاللہ 2023 میں ان کی پلیٹلیٹس ختم ہو جائیں گے، انشاءاللہ ختم ہو جائیں گے۔ تو میرے دوستوں، نوجوانوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیختے رہیں گے، چلاتے رہیں گے۔ اور ایک وہ مولانا صاحب جو بے روزگار ہو چکا ہے، چلو وہ بھی یہاں پر نہیں ہے، وہ بھی آپ موجود نہیں ہے، انشاءاللہ اس کو ہم ساؤترن بیلٹ میں دیکھیں گے۔ آپ کے پاس ڈیزل نہیں ہے، پیٹرول KPK محمود خان کہتے ہیں کہ کشمیر کا مقدمہ جیسے وزیر اعظم عمران لڑا، تاریخ میں ایسا کوئی نہ کر پایا۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ UN کے مقام پر کھڑے ہو کر اسلام کا نام جیسے وزیر اعظم نے لیا اور جیسے اسلام کے حق کے لیے بات کی، اس سے پہلے کوئی ایسا نہ کر پایا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ PIA کی آج افغانستان کے لیے 3 خصوصی پروازیں منسوخ ہو گئی ہیں۔ قومی ایئر لائن کا افغانستان کے لیے فضائی آپریشن 3 روز سے معطل ہے۔ پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائن کی آج افغانستان کے لیے 3 خصوصی پروازیں منسوخ کر دی گئی ہیں۔ قومی ایئر لائن کا افغانستان کے لیے فضائی آپریشن 3 روز سے معطل ہے۔ اپڈیٹ کر رہے ہیں آپ کو، فضائی آپریشن سے متعلق فیصلہ متعلقہ حکام کی مشاورت سے کیا جائے گا۔ بدھ کو پروازیں کابل روانہ ہونے کا امکانات۔ شیڈیول 3 پروازیں منسوخ کی گئی ہیں۔ آپ کو بتائیں کہ یہ PIA کا افغانستان کے لیے فضائی آپریشن تھا، 3 روز سے یہ پہلے معطل ہے، اور اب جو ٹینٹیٹیو شیڈیول دیا جا رہا ہے، جس کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اگلی پرواز کابل کے لیے روانہ ہوگی، وہ بدھ کا دن بتایا جا رہا ہے، جبکہ